اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیة قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارے کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کرو اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہو، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 اور 41 نمبر کیا ہے آپ کے سامنے آیات پڑھی گئیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرانی اور تعجب کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زکریا علیہ السلام آپ کو ہم بشارت سناتے ایک لڑکے کی، اور وہ لڑکا ایسا ہوگا، ایسی ایسی صفات کا حامل ہوگا، نبی ہوگا، پیشوا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کربی نے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 92 سال کی تھی، اور ضحاک جو مفسر انہوں نے لکھا ہے 120 سال حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی، اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی۔ ظاہر بات ہے 92 سال کی عمر میں یا 98 سال کی عمر میں اولاد کا ہونا بالکل مشکل سا دکھتا ہے، اور بیوی اگر 98 سال کی ہو جائے تو اور بھی مشکل، پھر اس کے اوپر بیوی بانج بھی ہو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے تعجب اور حیرانی سے پوچھا، یا اللہ مجھ کو اولاد کیسا ہوگی، مجھ کو لڑکا کیسا ہوگا، ذرا بتا دیجئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو خدا کی قدرت میں اور طاقت میں اور اللہ تعالیٰ کے اس کہنے پر ان کو وہ شک تھا، شک نہیں تھا، یقین تھا، یقین کامل تھا۔ نبی کا ایمان، ہمارا ایمان، دونوں کے ایمان میں بڑا فرق ہوتا۔ نبی اس چیز کو نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے اس کو نظروں کے سامنے دیکھتا ہے نبی، اور ہم لوگ تو سن کر کے ایمان لاتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا، شک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ مجھ کو کیسا لڑکا ہوگا، بلکہ اس کی کیفیت معلوم کرنی چاہتے تھے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اسی میری بیوی سے بچہ ہوگا یا اور کوئی مجھ کو شادی کرنی پڑے گی، کیفیت اس کی ذرا بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جب جو کام کرنا چاہتا وہ کام ہو جاتا، بس ایسا ہوگا، اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں، ایسا ہونے والا ہے، اور آپ کی اسی بیوی سے وہ اولاد ہوگی، آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ نبی جب ایک بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو شک نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت اور اس کے حالات کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کل بھی ایسی خبریں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے رہتے، کسی عورت کی عمر 70 سال تھی، اس کو بچہ ہو گیا، 60 سال کی عمر تھی، بچہ ہو گیا۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو 80-85 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، کیونکہ یہ مکہ میں رہتے تھے، مدینے میں رہتے تھے، اور وہیں حدیث کا درس دیتے تھے، تو وہاں بھی انہوں نے شادی کی تھی، یہاں بھی شادی کی تھی، وہاں بھی شادی کی تھی۔ وہ عورت یہاں ہندوستان میں آئی تھی، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو 80-85 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، اور وہ اولاد ابھی بھی زندہ ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اولاد جو عرب کی بیوی سے اولاد ہوئی تھی، وہ اولاد ابھی بھی زندہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب زندہ مدعو جو جمعیت علماء ہند کے صدر، ان کے بھائی ہے چھوٹے، ابھی بھی وہ اولاد ہے۔
تمہارے کہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب کے محتاج ہم ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، بالکل صحیح ہے، لیکن اسباب کو پیدا کرنے والا کون؟ خدا ہے. خدا جو ہے اسباب کا محتاج نہیں، اسباب کو پیدا کیا لیکن خدا محتاج نہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات ان کو معلوم ہو گئی مجھ کو اولاد ہوگی، اسی بیوی سے اولاد ہوگی، تو پوچھا یا اللہ ذرا بتا دیجئے اس کی نشانی کیا ہوگی، اس کی نشانی ذرا بتا دیجئے کہ اولاد ہوگی تو اس کی نشانی کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 3 روز تک تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے مگر اشارے کے ساتھ، اشارے سے تم بات کرو گے. 3 دن تک بات نہیں کرو گے. تمہاری بیوی کو جب حمل ٹھہرے گا تو 3 روز تک تم بات نہیں کر سکو گے. اور سورہ مریم کے اندر الصلاۃ علی سویہ، 3 رات دن تم بات نہیں کر سکو گے، سورہ مریم کے اندر ہے. اور یہاں کیا 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے کے ساتھ. زبان تمہاری کام نہیں کرے گی، اشارے سے کوئی بات کر پاؤ گے تم. یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ تمہاری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نشانی اللہ بتا رہے ہیں کہ جب حمل ٹھہر گیا تو تم زبان سے بات نہیں کر پاؤ گے، اشارے سے بات کرو گے. البتہ تم ذکر و اذکار کرو گے، خدا تعالیٰ کی تعریف، توصیف، تقدیس تم بیان کرو گے، لیکن کسی آدمی سے تم بات کرنے پر قادر نہیں رہو گے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے بات کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کا اشارہ ہی اس کا قائم مقام ہو جائے گا. مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندھی سے پوچھا این اللہ، تو اس نے اشارہ کیا اللہ. اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف اشارہ کیا. علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی زبان سے بات کرنے پر قادر نہ ہو تو اشارہ کرنا ہی اس کے بات کے قائم مقام ہو جائے گا. تمہارے قریب حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی 40 نمبر کی، اس میں بتایا گیا کہ آپ کو اولاد ہوگی، اسی بیوی سے اولاد ہوگی. اور دوسری آیت کریمہ 41 نمبر میں بتایا گیا کہ آپ کو اولاد ہونے کی نشانی یہ ہوگی حمل ٹھہرنے کی، آپ 3 روز تک بات نہیں کر پائیں گے. اخیر میں آیت کے اخیر میں اللہ فرما رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے خوب تسبیح، تقدیس، تعریف، بڑائی، عظمت، کبریائی بیان کیجئے، صبح کو بھی شام کو بھی. صبح اور شام کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ہم نے بڑائی بیان کر دی باقی اوقات میں خاموش رہے، نہیں. شام کو ہم نے بڑائی بیان کر لی، صبح تک خاموش رہے نہیں. صبح شام کا مقصد یہ ہے 24 گھنٹے اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان کرنا. صبح شام کا مطلب یہ، صبح شام کا مطلب یہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان، اللہ کو یاد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت